الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج ہم جس صحابی کا ذکر کر رہے ہیں ان کا نام ہے اسامہ رضی اللہ عنہ۔ یہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں۔ یہ اسلام کی حالت میں پیدا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک عظیم لشکر کا قائد بنایا، جبکہ ابھی یہ کم سن تھے، کم عمر تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہیں اور پیارے کے بیٹے ہیں۔ ان کے والد زید بن حارثہ یہ غلاموں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں اور کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ نہیں ہوئے۔ مکہ ہی میں ان کے بیٹے اسامہ کی پیدائش ہوئی اور ان کی نشو و نما ہوئی، یہاں تک کہ وہ بالغ ہوئے اور انہوں نے اسلام ہی کو دیکھا، جاہلیت کا زمانہ نہیں پایا، کفر کا کوئی دن نہیں پایا۔ ان کے والد مسلمان تھے اور یہ بھی اسلام کی حالت میں پیدا ہوئے۔ ماں باپ دونوں کی جانب سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا ہیں، خادم ہیں، غلام ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت پیار کیا کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے ہی رہتے تھے جیسے آپ کے گھر کے کوئی فرد ہوں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کی سواری پر آپ کے پیچھے اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جب قریش کی ایک خاتون نے چوری کر لی اور قریش کو اس کی بڑی فکر تھی، تو لوگوں نے کہا کہ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون گفتگو کر سکتا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اسامہ ابن زید کے سوا اور کس کو اس کی جرأت ہو سکتی ہے؟ لوگوں نے اسامہ رضی اللہ عنہ سے بات کی کہ آپ اس سلسلے میں سفارش کریں۔ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور بات کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے حدود میں سے کسی حد کے بارے میں کیوں سفارش کرتے ہو؟ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر فرمائی، آپ نے خطبہ دیا اور آپ نے وہ سنہرے الفاظ کہے جو قیامت تک یاد رکھے جائیں گے۔ انما اہلک الذین من قبلکم انہم اذا سرق فیہم الشریف ترکوہ واذا سرق فیہم الضعیف اقاموا علیہ الحد وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا، کہ تم سے پہلے کی قومیں صرف اس وجہ سے ہلاک ہو گئیں کہ جب ان میں کوئی معزز شخص چوری کرتا تھا تو اسے چھوڑ دیا کرتے تھے، اور جب کوئی غریب اور کمزور چوری کرتا تھا تو اس پر حد نافذ کرتے تھے، اسے سزا دیتے تھے۔ اللہ کی قسم، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے متعلق یہ فرمایا، اور اپنے پیارے اور پیارے کے بیٹے اسامہ رضی اللہ عنہ کی شفاعت بھی اللہ کے حد کے معاملے میں قبول نہیں کی۔ تو بہرحال اسامہ رضی اللہ عنہ یہ بڑے معروف و مشہور صحابی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے اور انہیں راضی فرما دے۔ رضی اللہ عنہ وارضاہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔